الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. حضرات مکرم، معزز مصلیان جامع مسجد، بزرگوں، نوجوانوں، خطبے کے اندر قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میرا مولا قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. جمعے کا دن بڑا فضیلت و بابرکت والا دن ہے، جس کو سید الایام کہا گیا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار. جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت ہے، یا جس طریقے سے کتاب اللہ کو تمام کتابوں پر فضیلت ہے، یا جس طریقے سے تمام دین پر دین اسلام کو فضیلت ہے، یا جس طریقے سے تمام امتوں پر امت محمدیہ کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے جمعے کو بھی ہفتے کے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ کوئی عام دن نہیں ہے. آپ جمعے کو اس کی جامعیت کے اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے. اسی جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تمام روئے زمین سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے مٹی کو اکٹھا کیا گیا تو وہ بھی جمعے کا دن. جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا گیا وہ بھی جمعے کا دن. جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا وہ بھی جمعے کا دن، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی جمعے کا دن ہوگا. یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے والا دن ہے. وہ انسان لے کر کے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے تمام کے تمام کو اکٹھا کر دے گا. لیکن اس دن کی فضیلت سے ہم لوگ محروم ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے اندر ایک دن عبادت کے لیے متعین کر رکھا تھا. یہود سے پوچھا کہ تم بھی ایک دن اپنی عبادت کے لیے متعین کرو، تو ان لوگوں نے ہفتے کے دن کو متعین کیا. اللہ کے امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ہفتے کو پورا دن عبادت کرنے کو فرض قرار دے دیا.
نصارہ سے کہا کہ تم بھی ہفتے کے ایک دن ہفتے کے اندر اپنی عبادت کے لیے متعین کرو۔ انہوں نے اتوار کے دن کا انتخاب کیا۔ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں فیل ہوئے، کیونکہ جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں متعین کر رکھا تھا وہ اتوار کا دن نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں پر اتوار کے دن عبادت کرنا پورے دن فرض قرار دے دیا۔ جب باری آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو انتخاب کرنے کے لیے حکم دیا، تو میں قربان جاتا ہوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے جمعے کے دن کا انتخاب کرنا ہے، جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہلے ہی موجود تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دشواریوں میں نہیں ڈالا۔ یہ نہیں کہا کہ جمعے کے پورے دن عبادت کرنی ہے، بلکہ دن کا کچھ حصہ متعین کر دیا، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ خرید و فروخت بند کر دو۔ اب یہ وقت جب اللہ کی طرف سے متعین کردہ دن ہے اور اس کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص کر دیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، تو اب تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم خرید و فروخت کے اندر لگ جاؤ۔ لیکن آج ہماری سستی اور کاہلی یا لاعلمی کی وجہ سے یا اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا ہوشیار اور چالاک ہوں، جمعے کا خطبہ کھڑا ہو جائے گا مسجد کے اندر داخل ہو جاؤں گا، جمعے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی۔ جمعے کی فضیلت تو حاصل اس کو ہوگی جو خطبے سے پہلے مسجد کے اندر آئے گا۔ خطبہ شروع ہو گیا، فرشتوں نے رجسٹر بند کر کے رکھ دیا، ہم وہ تیرے انتظار میں نہیں کھڑے کہ گاؤں کا چوکیدار یا ٹھیکیدار یا پردھان آئے گا اس کا نام لکھیں گے پھر بیٹھیں گے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر اتنا خمار بھر چکا ہے کہ صرف خطبے کے اندر ہی پہنچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دو صحابی نے اس روایت کو روایت کیا ہے، سند بھی صحیح ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمعے کی نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ آپ نماز جمعہ پڑھائیے اور میں ان لوگوں کے گھر بار میں جا کر کے آ گیا۔ جمعے کی جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کبھی ہم نے اس کو اپنے ذہن کے اندر تصور نہیں کیا، اسی لیے تو ہماری کاہلی اور سستی کی وجہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کاہلی اور سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کا نام غافلین میں لکھ دیتے ہیں۔ مہر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے۔
جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے دل پر مہر لگا دے تو اب اس کے دل پر نہ تو حدیث کی بات کوئی اثر کرے گی اور نہ قرآن کریم کی بات اس کے دل پر اثر کرے گی۔ جس کے دل پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہر لگ جائے تو اس کے لیے یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ انسان نعمت سمجھتا ہے اولاد کا ملنا، مال و زر کا ملنا، لیکن میرے پیارے یاد رکھ تیرے دل پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہر لگی ہے یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ تیرے دل کے اندر جو بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ایک جاذبیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سلب کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھین لیا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے کہ یہ تو میری ہوشیاری ہے، یہ تو میری چالاکی ہے، نہیں بلکہ تو دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان، بڑا بدبخت انسان وہ ہے جس کے دل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دے، اس کے سامنے قال رسول کی باتوں کو سنایا جائے اور اس کے دل پر اثر نہ ہو، یہ سب سے بڑا بد نصیب انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے سب سے پہلے جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو اونٹ ذبح کر کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کے بعد جو آتا ہے پھر بقر، پھر بھینس، پھر مرغی، پھر انڈا، اسی طریقے سے۔ لیکن جب خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اب فرشتے رجسٹر کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر تو بات یہ ہے کہ جمعے کی فضیلت مل گئی، باہر کھڑے ہوئے ہیں، انتظار ہے کب خطبہ کھڑا ہوگا ہم جائیں گے۔ میرے پیارو یاد رکھو اگر خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ نہیں آئے جمعے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے، آپ کا نام ہی رجسٹر میں نہیں آئے گا۔ صرف یہ ہے کہ جو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فرض کیے تھے آپ اس سے سب گدوش ہو گئے، آپ نے صرف اس سے پیچھا چھڑایا۔ صرف یہ ہماری سستی کی بات ہے۔ قرآن کے پیغام کو سنو، اگر آج ہم نہیں سنیں گے کل کون سنے گا؟ جب بڑے نہیں سنیں گے چھوٹے کیا سنیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جمعے کے دن جب اذان ہو جائے تو تم اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، خرید و فروخت کو بند کر دو۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شدید عذر نہیں ہے، خام خواہ لغویات کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری سستی حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ اذان پون گھنٹہ پہلے صرف اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ دوڑے۔ اذان کا مطلب ہے مسجد کی طرف چلنا، لیکن ہم نے مطلب سمجھا الٹا۔ مؤذن کہتا ہے مسجد کی طرف چلو، ہم کہتے ہیں بالٹی ٹھا کر کے حمام کی طرف چلو۔ آج میری اور آپ کی کاہلی اور سستی کا یہ عالم ہو چکا ہے۔ حقیقت ہے یہ بات، آپ کی خامی نہیں میری بھی خامی ہے کہ مؤذن تو کہتا ہے مسجد کی طرف چلنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تو کپڑے لتے تیار کر کے پھر مسجد میں جانا ہے۔ میرے پیارو اس کاہلی اور سستی سے ہٹو، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ دن ہے۔ اگر ہم اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، یاد رکھو بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، انہوں نے ہفتے کے دن اللہ کے فرمان کو توڑنا شروع کر دیا، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا قہر نازل فرما دیا اور ان کو خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔
جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو توڑتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بدلنا جانتے ہیں، اس سے بہتر قوم لانا جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا جمعے کے دن بلا عذر جمعے کی نماز چھوڑنے والا منافق لکھا جاتا ہے، وہ ایسی کتاب میں جس کو نہ مٹائی جاتی ہے اور نہ تبدیل کی جاتی ہے۔ لیکن کتنے مسلمان وہ ہیں جو جمعے کی نماز کو بالکل چھوڑ گئے؟ تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ ان کے سامنے کتنی حدیث کی بات آپ سناتے رہو، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہو، تفسیر ان کے سامنے کرتے رہو، لیکن ان کے دل پر اثر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کا نام غافلین کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، لقمان حکیم سب نے نام سنا ہوگا، بڑے حکمت کے دانا، بعض نے تو ان کو وقت کا پیغمبر بھی لکھا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا وہ کسی بادشاہ کے یہاں غلام تھے، بادشاہ نے کہا بکرا دیا کہ جاؤ اس کو بنا کر کے اس کے اندر سے جو سب سے اچھی چیز ہو اس کو بنا کر کے میری خدمت میں پیش کرو۔ لقمان حکیم نے بکرے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا دل اور اس کا زبان کو نکالا، اس کو بنایا، بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا، بادشاہ نے اس کو کھایا۔ اس دن گزرے، بادشاہ نے پھر لقمان حکیم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آج پھر مجھے جو اس کے اندر سب سے اچھی چیز ہو وہ بنا کر کے لاؤ۔ چنانچہ لقمان حکیم بکرے کو لے کر کے گئے، ذبح کیا، پھر دل کو نکالا، زبان کو نکالا، پکایا، بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا لقمان ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ جب میں نے کہا سب سے اچھی چیز ہے وہ بنا کر کے لاؤ، آج میں نے کہا سب سے بری چیز ہے وہ بنا کر کے لانا، اچھی چیز منگائی، جب بھی آپ دل اور زبان بنا کر کے لائے، اور آج بری چیز کو کہا تو آج بھی آپ دل اور زبان بنا کر کے لائے، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ ذرا سمجھائیے۔ لقمان حکیم نے کہا بات سلامت بات یہ ہے کہ اگر اس دل کے اندر یاد الہی بسی ہوئی ہے، اس دل کے اندر اللہ کا خوف، جنت کی طرف، جہنم کا ڈر موجود ہے، اور یہ زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، تو یہ اچھی بھی ہے، انسان کو سربلند کرتی ہے، انسان کو عزت دلاتی ہے۔ لیکن اگر اس دل کے اندر بدگمانی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، خرافاتی کام بھرے ہوئے ہیں، یہ زبان ہے اخلاق سے پیش نہیں آتی، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتے، یہ زبان اللہ کے فرمان کو نہیں کہتی۔ اللہ کہتا ہے جھوٹی گواہی مت دینا، یہ زبان جھوٹی گواہی دیتی ہے، جب کھلی اللہ کے فرمان کے خلاف کھلی تو یہ زبان بھی سب سے بری چیز۔ تو میرے پیاروں کہنے کا مقصد یہ ہے اس دن کی اہمیت کو سمجھو، اپنے دل اور زبان کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی